یہ سٹوری ہے مہرالنساء کی، جو اندرون لاہور میں رہا کرتی تھی۔ مہرالنساء ایک ٹیچر تھی اور روز کی طرح اس کی زندگی گزر رہی تھی۔ مہرالنساء کی 7 سال کی بیٹی تھی جو بہت زیادہ بیمار رہنے لگ گئی تھی۔ اس کو اس کی دوست نے ایک مشورہ دیا کہ تم اس بابے کے پاس جاؤ اور وہاں سے پڑھائی کراؤ، اور وہ انہوں نے اس کو یہ بتایا کہ وہ نورانی ہے اور نورانی پڑھائی کرتا ہے اس طریقے سے اسے، اور وہی اس کا زندگی کا سب سے غلط فیصلہ تھا جو اس نے وہاں آ کر لیا۔ خیر، اس کی پڑھائی سے اس کی بیٹی بالکل ٹھیک ہونے لگی اور اس کے سارے گھر کے مسئلے بھی ٹھیک ہونا شروع ہو گئے۔ آہستہ آہستہ اس کے جو بھی مسئلے تھے وہ ختم ہونا شروع ہو گئے۔ اس کو لگا کہ یہ بابا بہت زیادہ اچھا ہے، اور اس نے ایک روز کا معمول کر دیا کہ جو بھی بات ہو وہ، اس نے اس بابے کو اپنا دوست ہی سمجھ لیا۔ اپنے پورے گھر کی باتیں، اپنے ہسبینڈ کی باتیں، ہر چیز وہ اس کے ساتھ شیئر کرتی تھی، ہر چیز اسے بتاتی تھی۔ بابا نے مہرالنساء کو کچھ پڑھنے کے لیے دیا جس سے وہ پڑھنا شروع ہو گئی، اور آہستہ آہستہ اس کے ساتھ یہ ہونے لگ گیا کہ وہ نماز جب پڑھنے کے لیے کھڑی ہو تو وہ نماز بھول جائے، اور اس کے دماغ میں جیسے کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ ساری آیتیں بھولنے لگی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوتا جا رہا ہے۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ یہ سب کچھ بابا کا کیا دھرا ہے۔ اس کی حالت اتنی بگڑ چکی تھی کہ وہ خود کو شیشے میں دیکھ کر ہنستی رہتی تھی اور وہیں گھنٹوں کھڑی رہتی تھی۔ اس کے گھر سے اس کے پیسے غائب ہونا شروع ہو گئے، اور گھر میں جو بھی سامان تھا قیمتی وہ بھی سارا غائب ہو چکا تھا۔ وہ اپنے ہسبینڈ سے اتنا لڑنے لگی کہ ان کی سپریشن ہو گئی۔ مہرالنساء نے بابا کو کال کی اور کہا کہ میں اپنے ہسبینڈ اور بچی کو چھوڑ کے آپ کے پاس آ رہی ہوں، پر جیسے تیسے کر کے اس کے ہسبینڈ نے اسے جانے نہیں دیا، اور اسی طریقے سے اس کی حالت اور بگڑتی گئی۔ اس کے ہسبینڈ کو شک ہو چکا تھا اس بابا پر، اور وہ کسی بھی بابے کے یا پڑھائی والے کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں تھا، اور پھر وہ خود سے ہی آیتیں وغیرہ گھر میں چلانا اس نے شروع کر دی۔ پر یہ چیز دن بدن مہرالنساء کو بہت تنگ کرنے لگ گئی تھی۔ مہرالنساء کی اتنی حالت بگڑ چکی تھی کہ وہ اپنے بال نوچنے لگ گئی تھی، اپنا چہرہ نوچنے لگ گئی تھی۔ مہرالنساء کالے جادو میں اتنا گر چکی تھی کہ وہ اپنی بیٹی اور ہسبینڈ کا قتل کر چکی تھی۔